اور غالباً وہی دور تھا جب صفدر نے اپنا کام شروع کیا، اور کچھ ساتھیوں سے میں صفدر کے بارے میں سنا کرتا تھا کہ وہ مزدوروں کے بیچ جا کر کسانوں میں، گاؤں میں ناٹک پیش کرتے ہیں انہی کے مسئلوں کے بارے میں. اور مجھے بڑی حیرت ہوتی تھی کہ یہ انسان جو میں سنتا ہوں اتنا پہنچا ہوا کلاکار ہے اور جس کو تھیٹر سے اتنی لگن ہے، اتنی محبت ہے، وہ اپنے ناٹک شہر میں کیوں نہیں کرتا؟ ایسے ناٹک کیوں نہیں کرتا جسے دیکھنے کے لیے لوگ پیسے دیں، جس سے ان کو مقبولیت ملے؟ سچ تو یہ ہے کہ میری تلاش تھی شہرت، مقبولیت، اور صفدر کو جنون تھا بدلاؤ لانے کا، جو ان کے جیتے جی نہ آ پایا ہو. لیکن جیسا کہ محترم صاحب نے کہا کہ ایک چنگاری وہ چھوڑ گیا جو ہمیشہ بھڑکتی رہے گی اور آگے بھی بڑھے گی. صفدر کا جب انتقال ہوا تب میرے دل کو بہت صدمہ پہنچا کہ ایک انسان اپنی زندگی سے زیادہ اپنے اصولوں سے لگا ہوا ہے، جڑا ہوا ہے. وہ اپنی جان دینے کو تیار ہے اپنے اصولوں کی رکشا کرنے کے لیے. اور ساحر لدھیانوی صاحب کی ایک نظم جب میں نے پڑھی تو صفدر کے مقصد کا مطلب کچھ میری سمجھ میں آنے لگا. حالانکہ تھیٹر کے سفر میں ہمارے راستے بالکل الگ الگ تھے، لیکن آخر میں سمجھ پایا ہوں کہ صفدر کیوں کر رہے تھے جو وہ کر رہے تھے. اچھا بچوں ذرا خاموش ہو جائیے، ذرا خاموش ہو جائیے. ہو سکتا ہے آپ کو بہت سی باتیں نہ سمجھ میں آئیں. میں نے بھی اس عمر میں بہت سی ایسی چیزیں دیکھی تھیں جو میری سمجھ میں نہیں آئی تھیں، لیکن آگے چل کر کہیں نہ کہیں ان سے آپ کا میل ہوگا ضرور. تو ذرا غور سے سنو. میں کوئی سیاسی بات نہیں کرنے والا ہوں، میں آپ کے زخموں پہ مرہم لگانے کی کوشش کر رہا ہوں. اس نظم کا عنوان ہے میرے گیت، ساحر لدھیانوی صاحب کا لکھا ہوا. میرے ترکش ترانے سن کے، میرے ترکش ترانے سن کے دنیا یہ سمجھتی ہے کہ شاید میرے دل کو عشق کے نغموں سے نفرت ہے. میرے سرکش ترانے سن کے دنیا یہ سمجھتی ہے کہ شاید میرے دل کو عشق کے نغموں سے نفرت ہے. مجھے ہنگامہ جنگ و جدل میں کیف ملتا ہے، میری فطرت کو خون ریزی کے افسانوں سے رغبت ہے. میری دنیا میں کچھ وقت نہیں ہے رقص و نغمے کا، میرا محبوب نغمہ شور آہنگ بغاوت ہے. مگر اے کاش دیکھیں وہ میری پرسوز راتوں کو، مگر اے کاش دیکھیں وہ میری پرسوز راتوں کو. میں جب تاروں پہ نظریں گاڑ کر آنسو بہاتا ہوں، تصور بن کے بھولی وارداتیں یاد آتی ہیں تو سوز و درد کی شدت سے پہروں دل ملاتا ہوں. کوئی خوابوں میں خوابیدہ امنگوں کو جگاتی ہے تو اپنی زندگی کو موت کے پہلو میں پاتا ہوں. میں شاعر ہوں، میں شاعر ہوں، مجھے فطرت کے نظاروں سے الفت ہے. میرا دل دشمن نغمہ سرائی ہو نہیں سکتا. مجھے انسانیت کا درد بھی بخشا ہے قدرت نے، مجھے انسانیت کا درد بھی بخشا ہے قدرت نے. میرا مقصد فقط شعلہ نوائی ہو نہیں سکتا. جوان ہوں میں، جوانی لغزشوں کا ایک طوفان ہے. میری باتوں میں رنگ پارسائی ہو نہیں سکتا.
میرے سرکش ترانوں کی حقیقت ہے تو اتنی ہے، میرے سرکش ترانوں کی حقیقت ہے تو اتنی ہے کہ جب میں دیکھتا ہوں بھوک کے مارے کسانوں کو، غریبوں کو، مفلسوں کو، بے کسوں کو، بے سہاروں کو، سسکتی نازنینوں کو، تڑپتے نوجوانوں کو، حکومت کے تشدد کو، عمارت کے تکبر کو، کسی کے چتھڑوں کو، کسی کے چتھڑوں کو اور شہنشاہی خزانوں کو، تو دل تاب نشاں کے بزم عشرت لا نہیں سکتا۔ میں چاہوں بھی تو خواب آور ترانے گا نہیں سکتا۔